اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال بگاڑنے پر دو عذاب، اور اعمال بگاڑنے والے پر دنیا میں دو عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا عذاب، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قرآن سے رخ پھیرے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی بکری تھوڑی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے سکون رزق دیتے ہیں۔ معیشۃ ضنکا، ایسا رزق ملتا ہے کہ اس کے سر پر ٹینشن، بے چینی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں بڑے بڑے انڈسٹریوں والے راتوں کو سو نہیں سکتے، او جی کمپنی کا شیئر کھلنا ہے، پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے، ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی، او جی ہم نے کینسر بھیجا تھا وہ رک گیا، بڑے پریشان ہیں، ہم نے ایک ڈیل کرنی تھی موقع پر نہ ہو سکی، بڑی پریشانی ہے۔ تو کروڑوں میں کھیلنے والے بھی پریشان ہیں۔ معیشۃ ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے رزق کو ایسے تنگ کریں گے کہ وہ بے سکون ہی رہے گا، رزق کی طرف سے پریشانی ہی رہے گا، کبھی ادھر کوئی پیسے دبا کر بیٹھ گیا، کبھی کوئی دھوکے سے پیسے لے کر چلا گیا، پریشان ہی رہے گا، سکون ہی نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی مصروفیت دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکھ کے دو لمحے گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ معیشۃ ضنکا فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، بے سکون روزی دیتے ہیں۔ دوسرا عذاب یہ ملتا ہے وحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ یا اللہ یہ کیسی سزا ہے؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے جزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ فرمایا دنیا میں اس نے میری تعلیمات سے، احکام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنا رخ پھیر لیا، یہ اندھا بنا رہا۔ جب دنیا میں اس نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا، ہم قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے اندھا کھڑا کریں گے۔ اب بتائیے اعمال بنانے پر کس قدر اچھائیاں مل رہی ہیں، اور اعمال بگاڑنے پر بندے کو کس قدر نقصان نصیب ہو رہا ہے۔ اپنی ذات پر محنت کی ضرورت، لہٰذا جو شخص چاہے کہ میں اپنی ذات کو قیمتی بناؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ لکڑی پر محنت کر دی، لکڑی فرنیچر میں بن کر کس قدر مہنگی بکتی ہے۔ انسان نے پتھر پر محنت کی، پتھر پولش ہو کر نکلتا ہے تو اعلیٰ ریٹ پر نکلتا ہے۔ لوہے پر محنت کی، لوہا ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، اور جہاز کو دیکھو کتنی قیمت ہے، حتیٰ کہ سلیکون ریت کو کہتے ہیں۔ اس ریت پر بندے نے محنت کی اور سلیکون سے اس نے سرکٹ بنائے۔ سرکٹ اتنے مہنگے کہ اگر اس کے ہم وزن سونا تولا جائے تو سونے سے 3 گنا زیادہ ان کے اوپر قیمت لگ رہی ہے۔ تو انسان کی محنت اگر ریت پر لگی تو ریت سونے سے 3 گنا قیمتی بن گئی۔ اے بندے، اگر تو اپنی محنت اپنی ذات پر لگائے گا تو کیا اللہ کی نظر میں تو قیمتی نہیں بن جائے گا؟ گار لوہا پرواز کر سکتا ہے تو کیا انسان روحانی طور پر پرواز نہیں کر سکتا؟ تو محنت کا رخ اپنی ذات کو بنا لیجئے۔ نیکوں اور بروں کے حالات میں فرق، چنانچہ اس دنیا میں ظاہری طور پر نیکوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں، بروں پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ ظاہر میں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے نیک بندہ اور برا بندہ ظاہر میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر تو فرق نہیں ہوتا، مگر باطن میں فرق ہوتا ہے، حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ایمان سے خالی، دوسرا ایمان سے بھرا ہوا۔ دل رکھتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پتلا سا بانس ہو تو دیکھنے میں گنے کے بالکل مشابہ نظر آتا ہے، ظاہر میں فرق نظر نہیں آتا، لیکن بانس اندر سے بالکل خشک ہوتا ہے اور گنا اندر سے سارے کا سارا میٹھے رس کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر میں ایک مگر حقیقت میں مختلف۔ اسی طرح حالات عام بندے پر بھی آتے ہیں اور آزمائش کے حالات مومن پر بھی آتے ہیں۔ ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے یہ نکتہ سمجھ لیں کہ فرما برداروں پر بھی حالات آتے ہیں اور نافرمانوں پر بھی آ جاتے ہیں، مگر دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے، سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ پہلا فرق،
پہلا فرق یہ ہے کہ نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع میں آتی ہیں، پھر وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری کرنے پر اللہ ان کی پکڑ فرماتے ہیں، جبکہ فرما برداروں کے ساتھ اللہ کی مدد آخر میں آتی ہے۔ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، حتیٰ کہ جب رسول بھی مایوس ہو گئے اور گمان کر بیٹھے کہ وہ جھٹلا دیے گئے، انہوں نے یہ جان لیا کہ شاید ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، ان کے اوپر ہماری مدد آ گئی۔ تو نافرمانوں کو اللہ پاک ابتدا میں نعمتیں دیتے ہیں اور آخر میں ان کی پکڑ فرماتے ہیں، اور فرما برداروں سے شروع میں مجاہدہ کروا لیتے ہیں اور آخر پر جا کر اپنی مدد اور انعامات ان کے شامل حال فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ